علی بھائی اگلا سوال ہے، جرم ثابت ہونے کی صورت میں پھانسی کی سزا دینا درست عمل ہے کیا؟ اگر کسی کو غلط سزا دی گئی تو کیا جلاد کو بھی گناہ ہوگا یا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا؟ پھانسی کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے، جلاد کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ جج بنے، وہ صرف اس حکم کا پابند ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے۔ جی، جلاد کی اگر اتنی کمپیٹنسی ہوتی تو وہ جج کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا۔ جج نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بندہ مجرم ہے، وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ جلاد کا کام ہے اس کو اوبے کرنا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی منو پتہ ہے نہیں کیتا، تجھے کیسے پتہ ہے؟ اگر تجھے پتہ ہے تو دلائل لے کے کورٹ میں جا اپیل کر۔ ہر کورٹ کے اوپر ایک کورٹ ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ فوجی عدالتیں بنی، حالانکہ میں فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس میں خطرہ تھا کہ بعض لوگوں کو یعنی اپنی خواہش نفس کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ تو شکر ہے اس وقت پارلیمنٹ نے ایک اس میں شک رکھ دی تھی کہ اگر فوجی عدالتوں نے سزائے موت دے دی اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی بھی ایگری کر گئی تھی اس معاملے میں۔ میں یعنی میچور ترین جماعت پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں، یعنی میں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالی ہوئی، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو انہوں نے اس شک کی وجہ سے اس کو مان لیا تھا۔ تو سر دیکھیں نا اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو جن پہ دہشت گردی کا الزام تھا، فوجی عدالتوں نے سزائے موت دی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جب اپیل ہوئی ہے تو وہ بندے بے گناہ نکلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے یار کئی بار۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے سواوے کے پاس، ریل کار کے اوپر ایک دفعہ ٹریک کے اوپر ایک بندے نے وہ بم رکھا تھا، اور وہ خیر پہلی خبر آ گئی، بعد میں ٹریس ہوا۔ وہ بندہ جو دہشت گرد تھا نا، اس بندے نے ایک شخص سے گاڑی ادھار مانگی تھی اپنے دوست سے، اس بیچارے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اس کے والد صاحب ایک مسجد کے خطیب بھی تھے، اور شریف النفس دونوں باپ بیٹا۔ ان کو آپ کا ایک دوست آپ سے موٹر سائیکل مانگ کے لے جائے، اس میں بم فٹ کر کے جا کے کسی کے اوپر پھینک دے، تو آپ کو تو نہیں پتا وہ بیچارہ پھر کتنے عرصہ جیل میں رہا۔ الٹیمیٹلی پتا چلا کہ وہ اس کا تو کوئی تعلق، آج کل تو شکر الحمدللہ موبائل کی وجہ سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کوئی بے گناہ ہے یا نہیں۔ اس لیے میں ایجنسیز کے لوگوں کو بھی اور تفتیشی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سر آپ سٹون ایج کا زمانہ نہیں ہے، آپ پوری تحقیق کیا کریں، پھر بندے کو گرفتار کیا کریں۔ اس کی عزت تو آپ خاک میں ملا دیتے ہیں جس طرح نیب والے آج کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں بے شک معافی مانگتے رہے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کے خلاف کتنا پراپیگنڈا ہوا، بعد میں ثابت ہو گیا کہ ان کا قصور نہیں تھا، کسی نے ٹکر نہیں چلایا کہ جی وہ جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے بےزتی کی تھی وہ نہیں نکلا کیس، لیکن پرانی کیس تو چلا دیا۔ اسی طریقے سے ایکس پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب، ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے، ان کے بارے میں جو ایک خبر چلا دی کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر چائنا میں ادھر بھیج دیے، انڈیا میں ان کی اکانومی اوپر چلی ماری جی، اور بعد میں فیک نیوز نکلی، لیکن کوئی خبر نہیں آئی اخبار کے اندر کہ وہ فیک نیوز تھی۔ بال پہلے تحقیقات کا اتنا لمبا پیج آ گیا۔ مقصد تو عزت پگڑی اچھالنا ہے۔ اس طرح ہر پولیٹیکل لیڈر جو عمران خان سے اختلاف کرتا ہے وہ یہودی ایجنٹ بول دیتا ہے آ کے ان کو۔ ان ظالموں سے پوچھو یہ یہودی ایجنٹ ہے یار جو تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے؟ یار تم نے کوئی الزام لگانا ہے، کوئی شرم کرو، کس قسم کے الزامات لگاتے ہو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر؟ سوشل میڈیا پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کے اوپر وہ کیس گیا، اس طرح کے کئی کیسز گئے اور وہاں سے کالعدم ہو گئی سزائیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو جلاد کہہ رہا ہے نا، جلاد کا کام نہیں سر، یہ جج کا کام ہے کہ وہ جج کرے جس کی یہ کمپیٹنسی ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر دے، صحیح کرے گا غلط کرے گا، وہ اللہ کے حضور، آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس کو مجرم نہ سمجھ رہے ہو، پاکستان میں اگر ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے مولوی کو مار دے تو دوسرے فرقے والا تو اس کو مجاہد ملت ہی سمجھتا ہے نا، وہ جلاد ہوگا وہ تو چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے قانون کو اوبے کرنا ہے، غلط صحیح کا فیصلہ وہ اللہ جانے اور جج کا معاملہ صحیح۔ باقی رہا یہ پھانسی کی جو سزا ہے نا جی، پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں قتل کی سزا ہے۔ فساد فی الارض کے تحت قتل کی سزا ہوگی۔ یہ جو رسی کے ساتھ پکڑ کے لٹکایا جاتا ہے نا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں آپ نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتارنی ہے، ٹھیک ہے نا، ونس اس کو قتل کرتے نا، آپ نے اس سے جو زندگی چھین لی ہے نا، اصل میں سزا یہ ہے، اس کو تڑپانا سزا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس طریقے سے وہ تو آدھا گھنٹہ بعض کا لاشیں لٹکی رہتی ہیں، بڑی تکلیف میں موت ہوتی ہے۔ اور پرانے زمانے میں تو اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے سر۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وہ رومن امپائر کے لوگ کیسی کیسی سزائیں لوگوں کو دیتے تھے قتل کی، یعنی ایک بندے کو چت لٹا کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ٹھیک ہوگا جی، اور ادھر اس کے ایک پنجرا رکھ دیا جس میں ایک موٹا سا چوہا رکھ دیا، ٹھیک ہوگا جی،
اور چوہے کو کوئی خوراک نہیں دی, اور اس پنجرے کے اوپر پھر وہ ایک گرم جو ہے نا کو دیچکی رکھ دیتے تھے, ٹھیک ہو گیا جی, اور اس کو مسلسل گرمائش پہنچاتے رہتے تھے. اب چوہا گرم ہوتا تھا, وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا, راستہ نہیں ملتا تھا, تو وہ پھر اس بندے کے جسم کو کاٹتا تھا اور پورے وہ انتڑیوں میں سے کٹتا ہوا نکل جاتا تھا. اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. اور پتہ نہیں کیا کیا دھات کے انہوں نے گائے بنائی ہوئی تھی, اس گائے کے اندر بندے کو قید کر دیتے تھے, نیچے آگ جلا دیتے تھے, پھر وہ چیختا تھا, پھر گائے کے منہ سے چیخنے کی آوازیں نکلتی تھی, اس طرح اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. ایسے ایسے طریقے ڈیوائز کیے ہوئے تھے انہوں نے. تو اس طرح کی سزائیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. چور کی بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نے وہ کھونڈا بلیڈ لے کے شروع کرنا ہے, فوراً کاٹنا ہے. اس سے ہاتھ آپ نے چھین لیا, یہ اس کی سزا تھی, اس کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا. البتہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں, عادی مجرم, ان کی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے, سولی چڑھایا جائے گا. ان کو آپ نے ڈیٹرس کے لیے عبرت بنانا ہے, عام قاتل کے لیے سزا نہیں ہے, یا عام زانی کے لیے سزا نہیں ہے. تو یہ جلاد کا کام نہیں وہ فیصلہ کرے کہ یہ جج نے غلط فیصلہ دیا تو میں نوکری چھوڑ دوں, میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں. آپ اگر غلط بھی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا, اور جج کو بھی نہیں پوچھے گا اگر جج نے شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو, بعض اوقات کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, اگرچہ وہ ناحق ہوتا ہے, وہ حق پہ نہیں ہوتا بندہ. تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تو تم بخشے گئے, تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو, اگرچہ میں نے بھی تمہیں آزاد کر دیا, تو تمہیں تو پتا ہے تم مجرم ہو. اس سے علم غیب کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چرب زبانی کر کے لے جاتا ہے تو میں کوئی ذمہ دار نہیں, تو اس طرح چرب زبانی یا جھوٹے دلائل کے ذریعے کسی کو پھانسی ہو جائے تو جج کی بھی پکڑ نہیں ہوگی, اس نے شواہد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو 1 اجر ملے گا اگر اس کا فیصلہ غلط ہوا, اور اگر صحیح فیصلہ ہوا تو 2 اجر ملیں گے. اس نے اجتہاد کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر حاکم وقت اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد 2 اجر ہیں, 1 کرے تو یعنی اگر غلط کرے تو 1, لیکن وہ بدنیت نہ ہو. اور میں الحمدللہ ہماری جوڈیشری میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بعض کا کبھی کوئی انفلوئنس ہو جائے تو وہ ہائر عدالتیں جتنی ہیں نا ان میں یعنی جا کے معاملات ریورٹ ہو جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان میں ہی لوگ یعنی مخالفت. آج کل کے آپ ذرا پولیٹیکل ڈیسیژنز 2-4 جو ہوئے ہیں وہ تھوڑے کنٹراورشن ہیں, ادروائز آپ دیکھیں بڑے بڑے یعنی لوگوں کے ساتھ ناحق ظلم ہوئے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ان کو انصاف دیتی ہے, اگرچہ 20 سال کے بعد رہا کرتی ہے, جبکہ ان کو مرے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہوتے ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے نا سر. عمران خان صاحب نے کل بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا, تو سپریم کورٹ جو لیٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا بھی کریں, ٹھیک ہے نا. 40,000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور باقی کورٹس میں 18 لاکھ کیسز پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے. تو سر یہ کورٹ کو آپ انہوں جناب جو ہے نا بال پھاڑ کے کھڑا کرو, نئے جج بھرتی کریں. کل میں سلیم صافی صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا, یعنی ابھی یعنی فاٹا کا مرجر ہو گیا ہے کے پی کے اندر, لیکن ابھی تک وہاں پہ نہ پولیس کا نظام ہے نہ عدالتی نظام گیا ہے. ان بیچاروں نے یہ مہم اس لیے چلائی تھی کہ ہمارے جرگے فیصلہ نہ کرے, پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز چلنے چاہیے تاکہ ہمیں انصاف ملے. وہاں تو ایک بڑا بزرگ ڈیسائیڈ کر دے, چاہے وہ خلاف واقعہ بھی ڈیسائیڈ کر دے, تو وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فاٹا کا مرجر ہونا چاہیے. تو الحمدللہ مرجر ہو گیا, ڈیسائیڈ ہو گیا, تو اب وہاں پہ آپ کورٹس پہنچائیں, یہاں پہ جج تھوڑے نئے جج بھرتی کریں, ٹھیک ہے, لوگوں کو انصاف دلائیں. جسٹس کے بغیر تو کچھ نہیں سر. مولا علی کا جو کال ہے کہ بغیر دین کے معاشرہ چل سکتا ہے, بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا. تو آپ جسٹس کریں, تحریک انصاف کا مطلب ہے تحریک انصاف بنے, چند لوگوں پہ انصاف نہ تھوپ رہے ہو, سب کو انصاف دلائیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بھی کیس کچھ لگے ہوئے ہیں عدالت میں, اس لیے نہیں کہہ رہا. میں شروع سے کہتا ہوں, میرے ساتھ جب عدالتوں نے یہ معاملات نہیں بھی کیے ہوئے تھے نا, میں تب بھی عدالتوں کا حامی تھا. اب بھی اگر عدالتیں میرے کیسز کو ڈیلے کرتی ہیں, میں تب بھی عدالتوں کا حامی ہوں, اس لیے کہ مجھے عدالتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, مجھے دین کے ساتھ ہمدردی ہے, ٹھیک ہے, کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.